جب جنگل کٹنے لگیں یا درختوں اور پودوں میں آگ لگ جائے تو پرندوں کو چاہیے کہ وہ جلنے اور بھسم ہونے سے پہلے گھونسلے بدل لیں، کیونکہ جلا دینے والی اور بھسم کر دینے والی ہوا جب چلتی ہے کسی کا گھونسلہ نہیں چھوڑتی، چیزیں محو ہو جاتی ہیں، اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں، چٹیل میدان بن جاتے ہیں۔ سیلاب جب اپنے زور سے بہتے ہیں بڑے بڑے مضبوط گھر گرا کے زمین برابر کر دیں۔ یہ بات سن کر آپ سب کے ذہن میں کچھ مناظر پیدا ہوئے ہوں گے، طوفان، سیلاب، بجلی کی گرج چمک، آگ کے لگنے کے بعد کے مناظر یقیناً بات سن کر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر میں موجود ہیں، جن کا تعلق حس سے ہے، حسیات کے دائرے میں نظر آتے ہیں، سنائی دیتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں بظاہر۔ آپ ہاتھ لگائیں ہاتھ جلے گا، آپ دیکھیں تو نظر آئے گا، چیز محو ہو رہی ہے، جل رہی ہے، دھواں بن رہی ہے، تبدیل ہو رہی ہے۔ اسی دوران کچھ ایسے طوفان، کچھ ایسے سیلاب، کچھ ایسی بجلیاں جو کہ دراصل فتنے ہیں، وجود کے باطن کی کھیتی پر چلتے ہیں اور اندر اندر سے جلاتے جاتے ہیں، برابر کرتے جاتے ہیں، لیکن شعور پر اجاگر نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے اعمال اس سراب کی طرح ہیں کہ دور سے کوئی پیاسا اسے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، جبکہ اس کے قریب جاتا ہے تو وہ ریت ہی ہے جس پر چمک پڑ رہی تھی۔ تو اس روشنی سے جو چیز ریفلیکٹ ہوئی نگاہوں میں وہ سراب کی صورت میں، پانی کی صورت میں محسوس ہوئی، جبکہ وہ پانی نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اندھیرے میں چلا جائے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اس کی آنکھ میں روشنی ہے لیکن سامنے اندھیرا ہے، تو اس نور کے باوجود بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس نور کو بھی خارج میں ایک نور چاہیے کہ جو اسے خارجی جہان دکھائے۔ اس کے بغیر نہ تو یہ آنکھ خود اپنے ہی وجود کو دیکھ سکتی ہے اور نہ باہر۔ اور آنکھ کو دیکھنے کے لیے کہ آنکھ کیا ہے، ایک آئینہ چاہیے کہ وہ آئینہ اسے دکھائے کہ آنکھ کس پوزیشن پر ہے۔ اگر آنکھ کے سامنے آئینہ نہیں تو آنکھ واضح نہیں ہوگی، نہ اس پر کبھی بھی، بلکہ دوسرا دیکھے گا کہ اس کی آنکھ کیا ہے، کس پوزیشن پر۔ فتنے کی ہوا جب چلتی ہے تو وہ دل کی آنکھیں بند کر دیتی، جیسے بہت گرد ہو، طوفان چلے، آندھی آئے، لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ آنکھوں میں تنکے اور مٹی نہ جائے۔ اسی طرح جب باطن میں فتنے کی ہوا چلتی ہے تو وہ دل کی آنکھ کو بند کر دیتی، وہ دل کے کان بھی بند کر دیتی۔ اس لیے جب کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے تو فتنہ نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، آدمی اس میں بہتا چلا جاتا ہے۔ پھر کہیں دور جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلے والا تو نہیں رہا، وہ تو جل گیا یا وہ بہہ گیا، اور وہ تنہا کہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو لوگ فتنوں میں اسی طرح بہتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، گھلتے جائیں گے، گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب موت ان کی آنکھوں کو کھولے گی تو وہ تنہا کھڑے ہوں گے۔ یہ مفہوم ہے جو اس نے فرمایا کہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ جب اس کی روح نکالی جائے گی اور پنڈلی پنڈلی سے ملے گی اور وہ گمان کرے گا، یہ جدائی کا ویلا آ گیا، ایک چیز سے جدائی اور دوسری چیز سے وصل۔ لیکن جب تک وہ ہے تب تک اس کی آنکھوں پہ فتنے نے پٹی باندھ رکھی ہے، اس کے کان بند کر دیے۔ بحیثیت مجموعی الا ماشاء اللہ چند لوگوں کو نکال کے باقی زیادہ تر لوگوں کے باطن کی آنکھ پر پٹی بندھی ہے اور کان بند ہے، اور جلا دینے والے آندھی ان کے ضمیر کو خاک کر چکی، اور گھر کو مسمار کرنے والا سیلاب
ان کی اخلاقیات کو بہا کر لے جا چکا، اور اس پر حیرت یہ ہے کہ یہ سب لوگ مطمئن ہیں، وقت گزر رہا ہے، ان سے جب کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر کہہ دیتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک کب ہے؟ جس آدمی کا باطن بیمار ہے وہ 3 دفعہ کہتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کیا ٹھیک ہے؟ جسم ٹھیک ہے، اس کی روح میں کینسر ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہوں۔ تو فتنے کی ہوا جب چلتی ہے، مرد بیچ میں کھڑا ہوتا ہے، اگر کھڑا رہے آنکھیں کھول کر، اس کی آنکھ اس کو بچا لیتی ہے کیونکہ اس سے نظر آ جاتا ہے، کان کھول کے سنے تو اس کے کان اسے بچا لیتے ہیں کیونکہ سن لیتا ہے، اور اگر کان اور آنکھ دونوں بند ہوں تو پھر فتنے کی ہوا اسے بہا کر لے جاتی ہے۔ کتنے ہی نوجوان ہیں ان گنت جن کی جوانیاں فتنے بہا کے لے جا چکے اور ان کے وجود کے گھروں کو جلا چکے، اخلاقیات کی کھیتی کو سب کچھ برابر کر چکے، ان کو نہیں پتا کیونکہ فتنے نے پہلے ان کی آنکھیں بند کی تھی، پھر کان بند کیے تھے، پھر گزر گئے۔ اس دنیا کا اصول ہے کہ جو اصول ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ اصول کو توڑنے والا کوئی اصول آ جائے۔ اگر اصول کو ختم کرنے، چاہے عارضی ہو، کوئی دوسرا اصول نہ ہو تو اصول اپنی اصل پہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، وہ جلاتی رہے گی کہ آگ کی صفت ہے کہ وہ جلاتی ہے، الا یہ کہ اس صفت کو عارضی طور پر آگ سے دور کر دیا جائے کہ آگ نہ جلائے۔ اگر وہ دوسرا اصول آ جائے تو آگ نہیں جلائے گی، ورنہ آگ جلائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس، ہم مذہبی لوگوں کے پاس اس کی ایک مثال کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس نے فرمایا جب ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ سرد ہو جا، صرف ابراہیم پہ سرد ہو جا اور اس وقت ہو جا، تو آگ اس وقت ابراہیم پہ سرد اور سلامتی والی ہو گئی۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آگ کو پیدا کرنے والے نے آگ کے اندر جلانے کی صفت رکھی، اس نے جلانا ہی تھا بے رحم ہو کر کہ اس میں کون ہے۔ اس لیے آگ نے بڑوں بڑوں کو بھی جلایا ہے، لیکن جب حق کا ارادہ ہوا کہ ابراہیم نہ جلے تو ابراہیم نہیں جلے، ورنہ اگر حق کا ارادہ نہ ہوتا تو آگ ابراہیم کو بھی جلاتی۔ میں آپ کے سامنے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ مدینہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ صبح رسول اللہ کے کچھ دوست ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا انبیاء کے ساتھ رہنے والوں کو بھی آگ نہیں چھوڑتی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم کی آگ پر قیاس کرتے ہوئے آگ کے قریب جاؤ؟ اس کے بعد فرمایا جو روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ جب رات کو سوو تو آگ کو بجھا کے سویا کرو، جب رات کو سوو تو آگ کو بجھا کے سویا کرو، کیونکہ آگ بے رحم ہے، وہ جلا دے گی۔ آگ بے رحم ہے، وہ جلا دے گی، جو اس کے قریب جائے گا جلا دے گی، الا یہ کہ آگ کے اندر جلانے کی صفت پیدا کرنے والا وقتی طور پر اس صفت کو دور کر دے، یا صفت رہے لیکن جس پر آگ مسلط ہوئی ہے اسے نہ جلائے۔ ابھی آپ نہیں سمجھے؟ یعنی ایک ہے اصول، وہ اصول اپنی اصل میں جاری ہے اور وہ جاری رہے گا جب تک کہ اس اصول کو عارضی حیثیت میں، وقتی حیثیت میں، یا بعض تناظرات میں یا اضافیت میں کہ کسی دائرہ میں اس اصول کو روک دیا جائے کہ وہ نہ کرے۔ اب میں اس سے آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فتنے کی آگ جب جلتی ہے تو جلاتی ہے، الا یہ کہ فطرت اپنے رحم سے کسی کو بچا لے، فطرت اپنے کرم سے کسی کو بچا لے، فطرت اپنے فضل سے کسی کو اٹھا لے اور اس کا گروندہ نہ جلے۔ لیکن اصول یہی ہے کہ جب وہ آگ جلے گی جلائے گی،
جب وہ سیلاب بہے گا بہا کے لے جائے گا۔ آپ اور میں، ہم کون ہیں؟ ہم سسٹم نہیں بدل سکتے، ہم سکیم کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے تاکہ جلتی ہوئی آگ میں سے بچ نکلیں، ورنہ جب جنگل کٹنے لگتے ہیں تو پرندوں کو چاہیے کہ وہ گھونسلہ بدل لیں، کیونکہ وہ کٹ جائیں گے، وہ جل جائیں گے، وہ بہہ جائیں گے، یہ چیختے رہیں گے، ان کی کوئی نہیں سنے۔ فیصلہ ہو جاتا ہے، جلا دو بہا دو، پھر سر اٹھاؤ، سر بھی ساتھ ہی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اصول کبھی بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس نے دعوت دے دی، دعوت نہ دیتا، دیکھیں اختیار دیا تو دعوت دی، مجبور پیدا کرتا تو دعوت بھی نہ دیتا۔ وہ دعوت دینے میں سچا ہے تو وہ اختیار دینے میں بھی سچا ہے۔ اختیار پہلے دیا، دعوت بعد میں دی۔ اختیار ہی نہیں تو دعوت ہی نہیں۔ کام کرنے کے بعد کہو کہ میں تو مجبور تھا، لیکن کس کے ہاتھوں؟ ایک آدمی فتنے میں ایمان کٹا بیٹھا، ایمان کا سر کٹا بیٹھا، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، اب اس کے بعد کہتا ہے میں مجبور تھا، مغلوب ہوا، ایسے ہو گیا۔ کس کے ہاتھوں مجبور تھا؟ کس کے ہاتھوں مغلوب ہوا؟ اس کی روح سے سوال کیا جائے گا، کس کے ہاتھوں مغلوب ہوا؟ کس کے ہاتھوں؟ اب فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، یا کہے گا خدا کے ہاتھوں، یا کہے گا ابلیس کے ہاتھوں۔ اگر وہ یہ کہے خدا کے ہاتھوں مجبور تھا تو خدا پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دے، بتاؤ کہ صبح و شام جو فرمان تم تک پہنچتا رہا، اگر تو مجبور تھا تو میرا فرمان لغو ہے، اگر میرا فرمان صحیح ہے تو تو مجبور نہیں تھا، پھر تو کس کے ہاتھوں مجبور ہوا، مغلوب ہوا؟ جس نے تجھے جلایا، حالانکہ وہ خود نہیں جلا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو فتنے کی آواز چلاتا ہے اور مرد اس میں کھڑا ہوتا ہے، ادھر کبھی ادھر، جدھر چاہتا ہے وہ اڑتا جاتا ہے، بہتا جاتا ہے، وہ خود فتنے کا شعور رکھتا ہے، لیکن جو اس میں مفتون ہوا ہے اسے شعور نہیں ہے۔ مثلا میں اگر سوال اٹھاؤں موج سے، لہروں سے، پانی کی لہروں میں سوال اٹھاؤں کہ پانی کی لہروں کو اس کا شعور ہے جو اس میں غرق ہوا ہے، تو لہریں جواب دیں گی ہاں ہے، لیکن جو غرق ہوا ہے اس سے پوچھوں کہ تجھے ہے تو وہ کہے گا نہیں، کیونکہ لہروں نے پہلے اس کی آنکھ بند کی تھی، کان بند کیے تھے، بلکہ عقل پر بھی تالا لگا دیا تھا۔ تو اس میں چھلانگ لگائے گا تجھے چھوڑ دیا جائے گا، یہ اسے سمجھایا تھا۔ تو اس میں چھلانگ لگائے گا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ چھلانگ لگاتا ہے اسے ڈبو دیا جاتا ہے۔ فتنہ انسان کی آنکھ کو جو منظر دکھاتا ہے، یا اس کے کان میں جو پھونکتا ہے، یا اس کے دل پر جو ہاتھ رکھتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب اس کی ہوا چلتی ہے تو سارا کچھ ہر ایک کا جنازہ اٹھا کے لے جاتا ہے، ہر چیز کا، اخلاقیات کا، مذہب کا، ایمان کا، ہر چیز کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اتنے فتنے چلیں گے، ہر دوسرا آدمی کہیں نہ کہیں کسی فتنے کے ساتھ کندھا لگا رہا ہوگا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں موڈا لا دے ذرا، تو وہ خود تو ہے ہی اس میں، تھوڑا اس کو موڈا بھی لگا رہا ہوگا کہ تھوڑا آگے بھی اوروں کو بھی بیچ میں لے۔ کسی شر کے اندر مفتون ہو جانا یہ ایک بات ہے، اس فتنے کا مددگار ہو جانا یہ دو باتیں۔ کبھی اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ اصول علت اور معلول کا آپس کے اندر جو ان کی میکانکی ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ باہر سے خارج سے جو اس مادہ کے اندر جو کنیکشنز ہیں وہ کس قدر کیسے ہیں، اور مادہ کے ساتھ کنیکشنز کس قدر کیسے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ فتنہ چاہے باطن میں چلے یا فتنہ چاہے ظاہر میں ہوتا بڑا دلکش ہے، بظاہر اندر سے اتنا ہی خوفناک، جیسے کوئی سیاہ صورت میک اپ کر کے بڑی حسین ہو جائے اور دیکھنے والے کو بڑی وجیح دکھے،
یہ تو وہ بات ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو دیکھنے والے کی نظر کو دھوکا ہو جاتا ہے، اور جو چیز نظر ہی نہیں آ رہی اس کا دھوکا تو دگنا ہو جاتا ہے۔ اور آدمی ایک بڑی پیچیدہ چیز ہے، بہت پیچیدہ چیز ہے۔ اس کی جو کیمسٹری ہے انسان کی، اس کے اندر جو ایک الجبرا ہے، یہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ صدیوں تفتیش تحقیق کرنے سے بھی کہانی سامنے نہیں آتی نتیجے کے طور پہ کہ یہ ہے کیا۔ اس کو نکالو کہاں جاتا ہے، لاؤ کہاں سے آتا ہے، کرتا کیا ہے، کہتے کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ جو کرتا ہے وہ کہا نہیں جاتا، جو کہا جاتا ہے وہ کرتا نہیں۔ اس کی رغبت، اس کی ترجیح، اس کی خوشی، اس کا رنج، اس کی راحت، اس کا غم سمجھ نہیں آتی۔ ہر ایک کا ڈی این اے مختلف ہے، اور ڈی این اے میں اگر کہیں مماثلت ہے تو کیا وہ ارتقاء کی وجہ سے ہوئی ہے یا وہ اس کی اصل جوہر میں ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ ہے کیا؟ اس چیز کا یہ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ اشرف المخلوقات ہے، تو جب اسے کہا جاتا ہے تو اشرف المخلوقات ہے، تو باقی مخلوقات پہ ظلم روا ہو جاتا ہے، پھر یہ توڑتا ہے، بکھیرتا ہے، جو مرضی کرتا ہے۔ اشرف المخلوقات جو ہوا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ جی بڑی عجیب چیز ہے یہ، انسان مخلوقات کے اندر بڑی عجیب و غریب چیز۔ اس کی جو میکانکی ہے وہ ظاہر بظاہر مادی ہے ہی نہیں۔ مثلا میں جو بول رہا ہوں تو کیا میرا منہ بول رہا ہے؟ میں جو سوچ رہا ہوں تو کیا یہ برین سوچ رہا ہے؟ یہ میں نے ہاتھوں کو حرکت دی ہے تو یہ کیا حرکت میرے ہاتھوں کے اندر ہے؟ اگر میں بظاہر مادے کی ایک جسمانی شکل ہوں تو یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ مادہ ہے۔ 16ویں 17ویں عیسوی میں جو ڈیکارٹ کا فلسفہ تھا مادے اور حرکت کے بیچ میں، اس کی میکانکی میں ایک بڑا اس نے علیحدہ علیحدہ کرنے کی بڑی کوشش کی، جس کو بعد میں جرمن فلاسفرز نے آگے وہ تشکیک کا فلسفہ شروع کیا۔ خیر اس پہ بھی کبھی بات کریں گے۔ کیا کیا انہوں نے؟ مادے اور حرکت کو الگ الگ کرنا چاہا۔ ہو سکتی ہے حرکت الگ، مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مادے اور حرکت کو الگ الگ نہیں کر سکتے، تو یہ میرا کہنا بھی کیا الگ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ الگ کر دو تو یہ بھی تو میری حرکت ہے۔ میں نے اچھا ٹھہرو، میں کہتا ہوں خدا یکتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کافر نہیں یکتا نہیں ہے، کئی خدا ہیں، ان خداؤں کے اندر خدا پھیلا ہوا ہے، مطلب منتشر ہے، جیسے ہندو میٹا فزکس میں دونوں طرف خیال ہے نا۔ اب خیال اگر صفت مادے کی ہے، خیال اگر صفت مادے کی ہے، یاد رکھیے گا کہ مادے کے اندر اگر خیال اثر اندازی نہیں کر رہا تو مادے خود بخود اس کے اندر خیال کیسے آ گیا؟ لہذا غلطی اس پہلی بنیادی حیثیت میں ہی پڑ گئی جب مادے کو خیال سے الگ الگ کیا۔ تو یہ انسان کوئی ایسی مذاق چیز ہے؟ یہ بظاہر جسم تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو بظاہر جسم سوچتا ہے، حرکت کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ اسی قابل ہوتا ہے کہیں دفنا دو، بس اس سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اس کا مطلب جو چیز اس کے اندر سارا کچھ کر رہی ہے وہ کوئی اور چیز ہے جو پہلے اس کے اندر تھی اب اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ہماری نظر اسی چیز پر ہے جو نظر آ رہی ہے، جو دکھائی دے رہی ہے، حالانکہ اس کے اندر جو انرجی ہے، اس انرجی کو جس نے حرکت دی ہے، اس حرکت کے پیچھے جو ارادہ پیدا ہوا ہے، اس ارادے کے پیچھے جو علم تھا، اس علم کے پیچھے جو حیات تھی، وہ ساری پوشیدہ ہے، وہ ساری پوشیدہ ہے۔ اس لیے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ جنگل کٹ رہے ہیں لہذا گھونسلہ بدل لو، دریا بہہ پڑے ہیں، سیلاب آن پڑے ہیں لہذا اپنی اپنی املاک کی حفاظت کر لو، ان لوگوں کی نظر محض جسم پر ہے، مادہ پر، اور جن کی نظر دونوں پر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اندر بھی کوئی کیا سیلاب ہے جو کسی چیز کو بھاگے لے جا رہا ہے، یا کوئی آگ جلی ہوئی ہو جو بھسم کر رہی ہے، جلا کے خاکستر کر رہی۔ تو فتنے کی ہوائیں چلتی ہیں صبح و شام، اور آدمی اس کے اندر کھڑا رہتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ تو آج کی بات اس حدیث پہ ختم کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ہلکے ہو جائیں گے، اتنے ہلکے جیسے گندم کا بھوس ہوتا ہے۔ آپ کسی گاؤں میں جائیں اور گندم کٹتی دیکھیں، اس کا بھوس باریک سا نکلتا ہے تھریشر میں سے نا،
وہ ہوا جس طرف چل رہی ہو وہ اس کو کھڑا ہی اس طرف کرتے ہیں، وہ ادھر ہی ایسے اڑتا جاتا ہے، اتنا ہلکا۔ کہا فرمایا بندے بھی اسی طرح ہو جائیں گے، یعنی فتنے کی ہوائیں جب چلیں گی تو بندے کھڑے نہیں رہیں گے، ادھر اڑ رہے ہوں گے، ادھر اڑ رہے ہوں گے، ادھر اڑ رہے ہوں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ یہ فرمایا آخری زمانے میں انسانوں کے حالات ہو جائیں گے، اور ہو جائیں گے نہیں، ہو چکے ہیں۔ یہ ہلکے ہیں، جدھر ان کو ہوا اڑائے ادھر اڑتے جاتے ہیں، اور اڑتے وقت آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں۔ تنکے کی کیا آنکھ ہوتی ہے؟ آنکھ تو وزنی شے کی ہوتی ہے، جب چیز ہلکی ہو جائے نہ اس کی آنکھ رہتی ہے نہ اس کے کان رہتے۔ فتنے کی ہوا میں اپنے وجود کو جلنے سے بچانا چاہیے اور جوہر کو بہنے سے بچانا چاہیے۔ یہ مذہب کی اولین ترجیح ہے اور اسلام کے بنیادی احکام میں سے حکم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔